اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بڑی اہم اور دلچسپ باتیں بتاؤں گا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا۔ ناظرین، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر یہ ایک احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا۔ کرنے کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4، 5، 10 جتنے چاہتے اتنے حج کاٹ سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے حج کرتے اتنے امت مسلمہ پر فرض کر دیے جاتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک حج کیا تاکہ امت مسلمہ میں ایک حج فرض کیا جائے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں 4 عمرے کیے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات کنفرم کرتے چلیں کہ حج جو ہے وہ فرض ہے جبکہ عمرے فرض نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں 4 دفعہ عمرہ کیا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے تنگ کرنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ ناظرین، مدینہ میں گزارے گئے 10 سال اسلامی دور کے سنہری سال تھے، کیونکہ ان سالوں میں اسلام نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے جن کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت قاسم اور حضرت طاہر۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ناظرین، ویسے تو کافی صحابہ کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑی بہت ملتی جلتی تھی، لیکن حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے جو ہو بہو ہم شکل رسول تھے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں کئی غزووں میں شرکت کی اور ان تمام جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ حاضرین، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سعادت بخشی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ داماد رسول بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ الفت اور محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں کئی جنگوں میں شرکت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے سب سے پہلے مان لانے والی شخصیت کا نام ہے۔ انہی کے بارے میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ کسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا، اور کسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو علم کا دروازہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار محبت کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق میں ایسی عظیم قربانیاں دی ہیں کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس طرح آپ اسلام میں انتہائی اعلیٰ مقام کے مستحق ٹھہرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بہت قریبی تعلقات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بیان فرمایا کہ ایک منافق حضرت علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسوں اور جانی دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر میں سوئے تاکہ دشمن یہی سمجھتے رہیں کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح گھر میں موجود ہیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا اعتراف پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتے ہوئے انہیں اسد اللہ کا لقب دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام کی وراثت اور نسل کو اپنی 2 بیٹوں اور 1 بیٹی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جاری رکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ناظرین، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصی شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک پیاری سی معلومات جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔